ہمارے خلاف جو آتا ہے لے کر عقیدت جو آتی ہے، دین کی عظمت، دین کی محبت، بات فرمایا اس کی قدر کرو. ہزاروں آدمی، لاکھوں آدمی اسے محروم ہیں، حق نہیں ان کو. طلب یہ نہیں چاہتے کہ ان کا دین صحیح ہو جائے، ایمان صحیح ہو جائے، اسلام صحیح ہو جائے. اس کے فکر ہے آپ لوگوں کو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کی صلاحیتیں، قابلیتیں، باطن کی سب درست فرما دیں. یا اللہ آپ کو صراط مستقیم پر آپ لوگوں کو قائم رکھیں. یا اللہ گمراہی سے، ضلالت سے، بدعت سے، رسومات سے، غلط باتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ لوگوں کو محفوظ رکھیں. میری بات تو 8ویں دن ہوتی ہے، آ جاتے ہیں آپ لوگ، سن لیتے ہیں. اللہ کا احسان عظیم ہے، احسان عظیم ہے. میرے لیے بھی آپ کر لیجیے. انشاءاللہ یہ ہمارے لمحات جو محض اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کی محبت کا حق ادا کرنے کے لیے انشاءاللہ فرمائے نہیں جاتا. بس شرط یہ ہے کہ جو اچھی بات سنو میں خدا کے لیے عمل بھی کروں. میں بار بار ایک بات کو دہراتا ہوں، مدتیں گزر گئیں کہ ایک چیز جو ہم پر طاری ہو گئی ہے آج کل کے معاشرے کی، وہ غفلت ہے. اور غفلت کیوں ہے؟ اگر تو ہم کو تعلیم نہ گھروں میں ملتی ہے، نہ تعلیموں میں، نہ اسکولوں میں، نہ کہیں اور ملتی ہے. دوسرے یہ کہ سارا ماحول ہمارا، معاشرہ ہمارا اس قدر رنگ گیا ہے آزادی میں، لاقانونیت میں، خلاف ورزی فطرت میں، کہ حص مٹ گیا ہمارا. میں نے بار بار یہ چاہا اپنی مجلس میں کہ یہ چیز، یہ جذبہ جو سو گیا ہے، مزمحل ہو گیا ہے، تھوڑا سا ابھر آئے. پھر دیکھو پھر کیا چیز ہو جاتی ہے. ارے اس ایمان اور اسلام بہت بڑی نعمت ہے عالم امکان میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو عطا فرمائی. ارے قدر کرو اس کی، بڑی قدر کی. ایمان ہر ایک کو نہیں ملتا. کسی شاعر نے کہا دہر میں انسان ہے حقی آزمائش کے لیے. دہر میں یعنی دنیا میں، دہر میں انسان ہے حقی آزمائش کے لیے. تمغہ ایمان نہیں ملتا نمائش کے لیے. یہ نمائش کی چیز نہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ارے نہیں، اس تمغہ لگانے سے کام نہیں چلے گا. تمغہ جو ہے ایمان کا، وہ تو قلب کے اندر، اس قلب کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظمت و محبت دی ہے دین کی، یہ بڑا سرمایہ ہے. اس سے فائدہ اٹھاؤ. یہ بڑی کنجی ہے دنیا کی بھی آخرت کی. جو اچھی باتیں معلوم ہو جائیں. اسی غفلت کو دور کرنے کے لیے، اسی بے حسی کو مٹانے کے لیے بار بار میں نے عرض کیا آپ لوگوں سے کہ بھائی خدا کے لیے دیکھو، ہوشیار ہو جاؤ. تمہارا توحید اچھی ہے، صحیح ہے الحمدللہ. دین میں عبادات بھی کر لیتے ہو، نماز کی وقت ہے، معاملات، معاشرہ، اخلاقیات، یہ 3 چیزیں آج کل کے زمانے میں اسلام کی پر بس سب چھائی ہوئی ہیں. انہوں نے بالکل بے خبر کر دیا ہے، بے حس کر دیا ہے. نادانی ہے ہماری کہ ایمان کو صرف اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت و محبت سے ظاہری اظہار کر دیتے ہیں، لیکن اطاعت فرما برداری کا جذبہ جاتا رہا. بس یہ بہت بڑی محرومی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ کیا. بھائی 5 شعبے ہیں، میں نے بار بار آپ کے سامنے دہرایا ہے. تو خدا کے لیے جائزہ لیتے رہو کہ ان 5 شعبوں میں کون سا، کہاں کوتاہی ہے. بھائی غنیمت سمجھو، جلدی فکر کرو، جائزہ لے لو. جہاں کوتاہیاں ہوں اس کا تدارک کر لو، ورنہ پچھتانا پڑتا ہے. میں نے اپنا الحمدللہ میں نے اپنے احباب کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو، کان میں پڑ جائے اس کو سمجھ لیجئے، اس کی اہمیت سمجھ لیجئے اور عمل کیجیے اس پہ. 5 شعبے مل کے ایمان ہے، یعنی عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات. 5 کا مجموعہ ہے. یہ نہیں کہ صرف نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، عورتیں بھی آزاد، بھی آزاد، جیسا چاہے معاملہ کریں، جیسا چاہے معاشرہ رکھیں، جیسے چاہے اخلاق ہوں. یہ سب ہیں تو ایمان کے 3 شعبے مضمحل و کمزور ہیں. خدا معلوم ایمان باقی رہتا بھی ہے کہ نہیں رہتا. یہ اندیشہ ہو گیا ہے. اس بیداری کو لیے، اس غفلت کو دور کرنے کے لیے بار بار آپ لوگوں کے سامنے مسلسل تقریروں میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے سمجھ لیجیے کہ معاملہ بھی اسی طرح کرنا پڑے گا آپ کو جس طرح کہ اللہ کے رسول کرتے ہیں. آپ صاحب ایمان ہیں. دیکھیے مولانا
سمجھ لیجیے بات کو کہ صرف نماز پڑھ لینے سے، روزہ رکھ لینے سے، حج کر لینے سے آپ مسلمانوں صاحب ایمان نہیں ہے۔ اللہ کا رسول کا حکم جیسا کہ نماز پڑھنے کے متعلق ہے، ایسے ہی اس کا حکم معاملات کے متعلق بھی ہے، معاشرے کے متعلق بھی ہے، اخلاقیات کے متعلق، اس میں بھی حلال ہے، اس میں بھی حرام ہے۔ بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہیں معاملات کے اندر، بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہیں معاشرے کے اندر، بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہیں اخلاق کے اندر۔ ہم لوگوں نے اگر اس کو پسنداز کر دیا اور گناہوں میں مبتلا رہے اور کبائر کا ارتکاب کرتے رہے، اندیشہ یہ ہے کہ ہماری نماز اور روزے بھی کچھ کام کے رہیں یا نہ بیکار ہو جائیں بے سود میں۔ اس بار میں آپ لوگوں کے سامنے یہی پیش کرتا ہوں کہ دیکھیے خبردار بالکل اس میں غفلت نہ کیجیے۔ یہ اللہ نے جس اللہ نے نماز کا روزے کا حکم دیا ہے، اسی اللہ نے حکم دیا ہے کہ معاملات بھی تمہارا صحیح ہونا چاہیے، حقوق صحیح ادا ہونا چاہیے، ماں باپ کے، زوجین کے، اولاد کے، پڑوسیوں کے، مسلمانوں کے حقوق واجب ہیں تمہارے اوپر، فرض ہے تمہارے اوپر ادا کرنا۔ نہیں کرو گے تو انہیں میں گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوتا ہے، اور گناہ کبیرہ وہ بہت سخت گناہ ہے کہ جس گناہ کبیرہ کا احساس نہ ہو اور اس سے توبہ استغفار کی توفیق نہ ہو۔ ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہو رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نمازی ہیں، بس معاشرے نے سب برباد کر دیا، عورتوں کی مردوں کی ایمان خراب ہو گیا، اسلام برباد ہو گیا، اور سمجھتے ہیں مطمئن ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، صاحب ایمان۔ دیکھو اندیشے والی بات ہے، اللہ کے رسول نے حرام کر دی ہے جن چیزوں کو اس قیامت تک کبھی حلال نہیں ہو سکتا، چاہے جتنا مہذب معاشرہ بدلے، چاہے جتنی تہذیب بدلے، چاہے جتنا تمدن بدلے، چاہے جتنا ترقی یافتہ ہو جاؤ، چاہے جتنے دولت مند ہو جاؤ، کچھ بھی ہو جاؤ، لیکن کبائر جو ہیں اس کے اندر معاشرے کے اندر یقیناً تمہارے لیے بربادی کا سبب ہے، ایمان کو خراب کر دینے والی چیزیں ہیں، اور آخرت سے بے خبری جو ہے یہ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے۔ بار بار میں اسی تاکید کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اپنے معاملات کے اوپر نظر کر کے دیکھو کہ صحیح حقوق ادا کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو، اگر نہیں کر رہے تو کرو۔ ہم معاشرہ اور اخلاقیات 50 دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ خدا کے لیے جائزہ لو اپنی زندگی کا، بڑی ناجائز چیزیں تمہارے معاشرے میں شریک ہو جو تمہارے ایمان اور تمہارے اسلام کو برباد کر رہی ہیں، خدا کے لیے ذرا ہوشیار ہو جاؤ، سمجھ لو کہ یہ چیز کبائر میں ہے، تو توبہ کر لو، استغفار کر لو، بعد آ جاؤ، نہیں تو یہ خوش فہمی کہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ تعالیٰ نجات دے دیں گے انشاءاللہ، نجات تو ہو جائے گی کلمہ گو کی، لیکن جہنم میں بھی جانا پڑا۔ کلام اللہ میں خاص تشریح ایمان والوں کے لیے کہ اگر تم ایسا کرو گے تمہارے لیے عذاب ہے، جہنم ہے، تو بھائی اللہ کے عذاب سے، اللہ کے اس اعلان سے ڈرو، اور جن کبائر میں مبتلا ہو سے توبہ کر لو، استغفار کر لو، نادم ہو جاؤ، گناہ کو گناہ سمجھو، تب بھی نجات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ میں نے آپ کو بتا دیا الحمدللہ، میں نے جو کچھ میرے پاس تھا، جو الفاظ ملے ان الفاظ میں نے آپ کو بار بار مطلع کر دیا کہ خدا کے لیے ایمان کے 5 اجزاء کی اختیار کرو، اپنا معاشرہ صحیح کرو، اپنے اخلاق درست کرو، اپنے معاملات صحیح کرو، تو انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ حسابی ایمان ہو، ورنہ خمیازہ اس کا ضرور کرنا پڑے گا۔ میں نے اس کی رہنمائی کے لیے آپ سے کہہ دیا کہ میری تقریر تو آپ 3 دن سنتے ہیں آپ، لیکن میں آپ کو ایسی کتابیں بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ نے ان کا مطالعہ کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور پر عمل کرنے کی توفیق ہو جائے گی۔ بہت مختصر کتابیں ہیں، تعلیم الدین مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کی، تعلیم الدین، حیات المسلمین، یہ 2 کتابیں تو آپ لوگ ضرور پڑھیں، نہ ہو تو ہم سے لے لیں، ہم منگوا دیں گے آپ۔ اور اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے اندر حضور صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی آ گئی۔ اور بھائی اس کے بعد عالم امکان میں کوئی دوسری چیز ہے نہیں رہبری کی سوا اسوہ رسول۔ اتباع سنت جو ہے یہی آپ ہر ایمان والے کے لیے، ہر صاحب اسلام کے لیے یہی مطالبہ ہے کہ تم اپنے رسول کی پیروی کرو، تو اس کے لیے الحمدللہ عملی صورت میں کتاب آ گئی۔ میں نے آپ سے اور بیعت کیا ہے، دیکھیے سب لوگ سمجھ لیجیے، یہ بار بار کہنے والے بار بار دہراتا ہوں کہ حضرت کے مواعظ پڑھا کیجیے، اس میں تمام دین و دنیا کی باتیں آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ کے مواعظ تقریباً 400 سے زیادہ چھپ چکے ہیں اور اب بھی چھپ رہے ہیں۔ ان کو خریدیے، پڑھیے، 40 بار کم سے کم پڑھ لیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ ایمان محفوظ رہے گا۔
آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ایمان کے مطابق کیا ہے. اس میں موبائل سے حضرت نے کوئی چیز شعبہ نہیں بتا دیا کہ مسلمان کے عقیدے ایسا ہونا چاہیے. یعنی کتنے بعض عقائد کی کریں, یعنی کتنے بعض عبادات کی کریں, نماز پہ ہیں, روزے پہ ہیں, حج پہ ہیں, زکوٰۃ پہ ہیں, یعنی کتنے بعض اللہ تعالیٰ کے معاملات کی پر ہیں, حقوق زوجین, حقوق والدین, تمام معاشرے کے پر جانے کتنے بعض ہیں حضرت کے کہ تمہارا معاشرہ ایسا ہونا چاہیے. تو اس میں بڑی تفصیلات ہیں. مختصر بات بتا رہا ہوں, اس کو فائدہ اٹھائیے اس سے انشاءاللہ تعالیٰ اخلاق کی درستی کے لیے. یعنی 50 بات ہیں, سینکڑوں بات ہیں حضرت کے کہ تمام دین کے 5 شعبوں کے اوپر بڑے دل کھول کر حضرت نے بات فرمایا جس میں سوا اللہ کے رسول کا پیغام ہے اور ہم لوگوں کی بھی ہدایت ہے. اب بھی لوگ موبائل مل رہے ہیں, چھپ رہے ہیں. الفا والوں نے انتظام یہ کر دیا ہے کہ سال بھر کے مواعظ کو اکٹھا کر کے ایک جلد کی صورت میں شائع کر دیا. خدا کے لیے 2-3 جلدیں خرید لو, بہت بڑا سرمایہ نہیں, بہت زیادہ قیمت نہیں, جانے روپیہ کہاں خرچ ہو جاتا ہے. آپ لوگوں کے پاس سب کے پاس کم سے کم 40 بار ضرور ہونا چاہیے. جہاں کہاں روپیہ خرچ کرتے ہو مسافر خانہ مولوی مثال خانے میں چلے جائیے, الفا کے دفتر میں, مکتب تھانوی میں, انشاءاللہ آپ کے لیے ذخیرے مل جائیں گے. خدا کے لیے ہر شخص کو اپنے پاس رکھے. بھائی میرا پیغام یہی تک ہے کہ آپ لوگوں کی رہبری رہنمائی کے لیے, اور میرے پاس کوئی الفاظ نہیں. بس میں نے سب بتا دیا آپ لوگوں کو کہ دین کا تحفظ بہت ضروری ہے. صاحب ایمان ہو تو ایمان کا حق ادا کرو. موبائل پڑھ لینے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ نہ شیطان آپ کو گمراہ کر سکتا ہے, نہ نفس آپ سے غالب ہو سکتا ہے. خود آپ کی غیرت ایمانی, غیرت اسلامی ابھرے گی, ترقی پائے گی, مضبوط ہوگی انشاءاللہ. موبائل ضرور پڑھیں آپ کو. 2 کتابیں ایسی اور بھی آ گئی, معاصر حکیم امت اور بصائر حکیم الامت. خیر یہ تصوف طریقت کی چیزیں ہیں, ہر شخص کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. ہر شخص کو جاننے کی ضرورت تو یہ ہے کہ ہم کیسے عمل کریں, وہ اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے موجود ہے. ضرور آپ ہر شخص ہے جو شخص نہ خرید سکتے ہوں میری طرف سے ہدیہ میں پیش کرتا ہوں, لے لیں. اور جو خرید سکتے ہیں 30 27 روپئے 28 روپئے 30 روپئے کون بڑی بات ہے, یعنی کہاں خرچ ہو جاتی ہے. 28 روپئے خرچ کرو, جنت ہاتھ میں آ جائے. 28 روپئے میں جنت ملتی ہے. ایک ایک نفس قدم آپ کا جنت میں لے جانے والا, اس سے جو بہتا وہ دوزخ سے. تو بھائی دوزخ سے بچنے سے, اپنا قدم دوزخ میں لے جانے سے بچانا ہے تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. اور پڑھ کے دیکھو کون چیز مشکل ہے اس میں, کون چیز ناقابل عمل ہے. نوجوان لڑکے ضرور پڑھیں, ان کو نوجوانوں کا خاص طور پہ پیدا ہے کہ اس وقت رسول اکرم ضرور پڑھیں. انشاءاللہ ان کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا, صحیح راستہ معلوم ہو جائے گا. اس کے بعد عالم امکان میں کوئی گمراہ کرنے والی چیز نہیں ہے. جو صراط مستقیم پر قدم ہے, اتباع سنت پہ جو عمل ہے, انشاءاللہ تعالیٰ محفوظ ہے, بالکل محفوظ ہے. یقین جانو اس پر قسم کھائی جا سکتی ہے کہ اور کوئی راستہ ہے نہیں جنت میں جانے کا سوا وہ قدم جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم. ان کی اتباع کرو, قدر کرو, اور آسان پڑھیے اس وقت. پھر بتائیے سوچ کے کون سا ناقابل عمل بات. انشاءاللہ کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی. روزمرہ کی زندگی ہے, ہم وہی کام کرتے ہیں صبح شام تک. استنجا خانے میں جانا, وضو کرنا, کھانا کھانا, کپڑے پہننا, وضا قطع, لباس پوشاک, سب اس کے اندر موجود ہے کہ ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے. بھائی اور کیا چاہیے, پورا تو ہمارے پاس لائے عمل اسلام کا موجود ہے. قدر کرو اس کی. ہم آپ کہا کرتے ہیں کہ ہماری شامت اعمال ہے. شامت اعمال, شامت اعمال کی کیا معنی ہے, کیا چیز ہے. بڑا اچھا فکرہ ہے, بے ساختہ بے تکلف استعمال کرتے ہیں. بھائی سب ہماری شامت اعمال. میں بتاتا ہوں آپ, کہنے والا اپنے آپ کو مستثنا سمجھتا ہے اور دوسروں کہتا ہے شامت اعمال. اور یہ بڑی خراب بات ہے. پہلے اپنی گردن جھکا کے دیکھو کہ تم شامت اعمال سے محفوظ ہو. کیا کہتے ہو شامت اعمال, کیا شامت عمل ہے؟ جائزہ لے زندگی کا, روزمرہ کی زندگی کا. آپ لوگ ساتھ کا ہے, رات دن ساتھ کا ہے. آپ کو کیا چیز ہے, سب گرانی بڑھتی چلی جا رہی, چیزیں مہنگی سے مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں. ہر دفتر میں لاقانونیت ہے, رشوت چل رہی ہے, بے انصافی ہو رہی ہے, ڈاکے پڑ رہے ہیں, لڑکے لڑکیاں اغوا کی جا رہی ہیں, مخلوط تعلیم کا تصادم جاری ہے, بے شرمی, بے حیائی, بے غیرتی جاری ہے. اللہ کے نام قانون توڑا جا رہا ہے, جھوٹ بولا جا رہا ہے, وعدہ خلافیاں کی جا رہی ہیں. کیا کریں,
کسی کی غیبت ہو رہی ہے، عام طور پر گویا کہ گناہی نہیں ہے، روزمرہ کی بات ہے، عورتیں بھی اس میں مبتلا ہیں، سب سے زیادہ مرد بھی مبتلا ہیں، جہاں بات گیا غیبت ہو رہی ہے، گناہ کبیرہ ایسا سنگین گناہ ہے غیبت کہ جس کے امتحان میں کلام اللہ کہتے ہیں مردار بھر کے گوشت کھانا، گویا ایسا ہے غیبت میں تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، غصہ ہے۔ ارے غصہ نے تم خاندان کے خاندان برباد کر رکھے ہیں، زیادہ غصہ ہے جلدی سے 3 طلاق لے دی، کچھ نہیں بے سمجھے تو سمجھے، پھر دوڑتے پھرتے ہیں مفتیوں کے پاس فتوے پوچھتے پھرتے ہیں، نادان یہ بھی نہیں جانتے کہ غصے میں کتنی بڑی حرکت ہو گئی، کتنا گناہ کبیرہ ہو گیا، تمہاری زندگی برباد ہو گئی اس سے۔ اس کو سمجھتے ہیں کہ فطری چیز ہے، غصہ تو آ ہی جاتا ہے، جو حرام چیز ہے آپ نے سمجھ لیا کہ ہماری فطرت ہے، ارے گناہ کبیرہ ہے۔ اور کیا چیز ہے؟ اور دیکھو شامت اعمال اور کیا چیز ہے؟ سب طرح کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، طرح طرح کی دشواریاں پیش آ رہی ہیں، ہر شخص پریشان ہے، چاہے وظیفہ بتا دو، کوئی عمل بتا دو، گھر میں بڑی پریشانی ہے، رزق میں کمزوری ہو کمی ہو گئی ہے، خرچ چلایا نہیں چلتا ہے، یہ بیماری ہے، وہ بیماری ہے، یہ پریشانی ہے، سینکڑوں قسم کی پریشانیاں ہیں۔ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ آج کل راج الوقت پریشانیاں کس وجہ سے، سب پریشانیاں اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں اور بے تحاشا ہو رہی ہیں اور غفلت کے ساتھ ہو رہی ہیں اور جان بوجھ کر ہو رہی ہیں، مگر ہو رہی ہیں۔ پھر کہتے ہیں شامت اعمال، کہ بھائی یہ سب کچھ کیوں ہے، یہ گرانی کیوں ہے، یہ رشوتوں کی اور سود کا اور یہ کاروبار کیوں ہے، ہر جگہ خلا قانونیت کہاں ہے، نہ ہماری عزت محفوظ ہے، نہ ہماری صحت محفوظ ہے، نہ ہمارا وقار محفوظ ہے، تمام چیزوں کے بعد تری نظر آ رہی ہے۔ ذکر کریں گے، تبصرہ کریں گے، بیٹھ کے گفتگو کریں گے، اخیر میں کہہ دیں گے سب ہمارے شامت اعمال۔ سبحان اللہ، کیا اچھا فیصلہ کیا۔ ارے بھائی شامت اعمال کی کیا معنی؟ شامت اعمال کی معنی ہے اعمال کا نتیجہ۔ بھائی اچھے عمل اچھا نتیجہ، برے اعمال برا نتیجہ۔ اس کو کون قانون قدرت ایسا ہے کہ اس کو کوئی بدل سکتا ہے؟ آپ ہمارے نظام میں بات ہے، جھوٹ بولو تو دلیل نہ ہو، غیبت کرو رسوا نہ ہو، چوری کرو پکڑے نہ جاؤ۔ 2-4 دفعے بچ گئے تو سمجھے کہ ہم بچ گئے، کیسے بچ گئے، کیسے بچ گئے؟ بچنا مشکل۔ شامت اعمال، شامت اعمال ہماری شامت اعمال کیوں کہ تم خدا کے قانون کو توڑ رہے ہو، فطرت کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو، آپ کی شامت اعمال ہوگی۔ تو شامت اعمال ہوئے مختصر طور پر گناہوں کا ارتکاب، ناجائز بات کا ارتکاب، شرافت انسانیت کے خلاف اعمال تمہارے، یہ ایک انسان شریف انسان کو نہیں کرنا چاہیے، تم کرتے ہو اور اس کا خمیازہ ہوتا ہے، کہتے شامت اعمال، یقیناً شامت اعمال۔ تو دوسروں کو آپ دیکھ کر کہتے ہیں شامت اعمال مبتلا، اور خود اپنے آپ کو گردن میں جھکا کے دیکھو کون سے ایپ میں نہیں ہے، کبائر کے مبتلا ہو، کہیں تمہاری نظریں بہکتی ہیں، کہیں تمہاری زبان بہکتی ہے، کہیں تمہارے کان بہکتے ہیں، وہ گناہ کبیرہ کرتے ہیں۔ عورتوں نے بے شرمی، بے حیائی، بے غیرتی اختیار کی ہے، اس قدر اڑیاں سے اڑیاں تر ہو کے باہر نکلنے لگی، شرم و غیرت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ یہ معاشرے کی لعنت ہے، شوہر بھی راضی ہیں اس پہ، ماں باپ بھی راضی ہیں اس پہ، حکومت بھی کچھ نہیں کہتی، کوئی ٹوکتا نہیں، روکتا نہیں۔ اعمال اور گناہ، یہ گناہ کبیرہ، عورت کا بے پردہ باہر نکلنا، سر کھلے ہونا، بازو کھلے ہونا، اس پر فرشتوں کی لعنت، خدا کی لعنت، تمام مخلوق کی لعنت، اور گناہ کبیرہ اس قدر سخت گناہ کبیرہ کی جس کی طرف ہی نہیں۔ اور تم کہتے ہو راضی ہو، کہتے شامت اعمال، شامت اعمال کہاں سے آ گئی؟ بھائی بیماریاں پریشانیاں، کون سا گھر ایسا جس میں یہ شامت اعمال مسلط نہیں ہے؟ ہر گھر میں ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ عورتیں بے حیا، مرد بے حیا، لڑکے بے حیا، لڑکیاں بے حیا، بے حیائی ایسی بے حیائی کہ جس کی فرشتے بھی لعنت بھیجتے جانے، شیطان بھی لعنت بھیجتا ہے۔ اس بے حیائی بے غیرتی کے پر مردوں کی بے حیائی بے غیرتی ہے سچی بات، اور عورتوں کی بھی ہے، تو اس پر شیطان بھی لعنت بھیجتا ہے۔ پھر کہتے ہو شامت اعمال، یہ پریشانی وہ پریشانی، یہ بیماری وہ بیماری، بس جیسا عمل ہے ویسا اس کے نتیجے بھگتو۔ اور غضب سے بلا غضب یہ ہے کہ اس کو گناہ نہیں سمجھتے، توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر اس کو گناہی سمجھو خدا کے لیے تو توبہ ندامت کا موقع تو کبھی ملے گا کہ اللہ قصوروار ہیں، ہم سے ایسا ہو رہا ہے۔ جب تم احساس ہی نہیں کرتے ہو اس شامت اعمال کا اور اس سے نادم ہی نہیں ہوتے ہو، اس کو گناہ کبیرہ ہی نہیں سمجھتے ہو، تو توبہ کیا کرو گے؟ تہذیب حاضرہ ہے، آج کل کی تہذیب ایسی ہے، بھائی تہذیب حاضری مبارک ہو، پھر شکایت کیسے کرتے ہیں؟ اللہ میں آتے اعمال کرو، خود شامات اعمال خود عائد کرو اپنے اوپر اور کہو کہ بھائی اللہ تعالیٰ اللہ میں غفور رحیم، کرتے جاؤ گناہ اور کہ اللہ میں ایک ایسی فضول بات کرتے بڑے گستاخی کی۔
تو جب تک گناہ نہ چھوڑو گے یہ بے شرمی اور بے غیرتی کے متعلق تو حدیث شریف میں یہ ہے کہ حیا اور ایمان ایک چیز ہے. ایمان کیا ہے؟ حیا کیا چیز ہے؟ ایمان. جب حیا اور غیرت نکل گئی، شرافت انسانیت ختم ہو گئی، تمہارے نفس کے اندر ذلت کمینہ پن آ گیا، تم جانوروں سے بدتر ہے. کیا انسانیت ہے؟ کچھ نہیں. جس انسان میں شرافت نہیں اور اپنی خودداری نہیں، شرم حیا نہیں، غیرت نہیں، وہ انسان نہیں، حیوان بدتر ہے، حیوان سے بدتر ہے. اس میں تو مبتلا ہیں ہم لوگ اور کہتے ہیں شامت اعمال. بھائی شامت اعمال اسی کا نام ہے جو بھگت رہے ہیں. طرح طرح کی پریشانیاں، طرح طرح کی بیماریاں. اب وظیفوں سے اور دعاؤں سے اور عملیات سے یہ کام چل جائے گا؟ ارے کبھی نہیں چلے گا. یہ کہاں سے لاؤ گے ایسے وظیفے؟ کون سے اعمال کسی عاملوں کے پاس موجود ہیں کہ گناہ کرتے جاؤ، دہائی بے غیرتی کی باتیں کرتے جاؤ اور تعویذ باندھ لو یا عمل کر لو اور سب معاف ہو جائے گا، روزی میں برکت ہو جائے گی، گھر میں صلاح آ جائے گی، رزق بڑھ جائے گا، آمدنی بڑھ جائے گی، قرضہ ادا ہو جائے گا. وظیفوں سے ہو جائے گا. وظیفہ خود تو توفیق ہوتی نہیں اللہ میاں سے ندامت کی، بارگاہ خداوندی میں عزت و نیاز سے توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی. وظیفوں سے کام چلاتے ہیں. کون سا خدا ہے کون سا خدا ایسا ہے کہ جس کے علانیہ اس کے حکم کی نافرمانی کرو، کبائر کا ارتکاب کرو اور وظیفوں سے کام چلا لو؟ گناہ بھی کرتے رہو، کبائر کا ارتکاب بھی کرتے رہو، شامات اعمال میں مبتلا بھی رہو اور وظیفوں سے کام چل جائے. چھوڑو اس خیال کو. وظیفے کی ضرورت نہیں اور اس کی ضرورت نہیں. اعمال کو درست کرو، اپنے عقیدے درست کرو، اس خدا سے ڈرو جس خدا کے اس کے غضب سے ڈرو، دنیا میں بھی آخرت میں جس کے قانون کو توڑ رہے ہو، چاہے عورتیں توڑ رہی ہوں یا مردیں توڑ رہی ہوں. کوئی اس میں بچانے والا نہیں. وہی ہے خدا جس کو قہار ہے، جبار ہے، زبردست قدرت والا ہے. تمہیں ضرور پکڑے گا جب اس کی نافرمانی کرو گے. ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے کہ اگر تم تائب ہو جاؤ گے، نادم ہو جاؤ گے، معاف کر دیں گے. جب اتنا بڑا اعلان ہے تو تم کو ندامت کی توفیق کب ہوگی؟ جب تم سمجھو گے کہ ہم گناہ کبیرہ کر رہے ہیں. یہ بے شرمی، بے غیرتی گناہ کبیرہ ہے. توبہ کرو، باز آؤ، یہاں سے بچ سکو، انشاءاللہ فرق آ جاؤ گے. حیات طیبہ ملے گی. اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں جگہ کلام پالن سے یہ کہ تم سے نادانی سے گناہ ہو جائیں، توبہ کر لو، استغفار کر لو. ہم دنیا میں بھی حیات طیبہ کا وعدہ ہے. من عمل صالحا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیہ من حیات طیبہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورت ہو یا مرد جس نے اچھے عمل کیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ان کو حیات طیبہ عطا فرماتے ہیں. اللہ کا وعدہ ہے. جس کو خدا پر ایمان لائے ہو، ارحم الراحمین غفور الرحیم فرماتے ہیں کہ مردوں عورتوں کی کوئی بھی ہو جس نے اچھے عمل کیے اس کو ضرور سنا. سب سے بڑا اچھا عمل، سب سے بڑا قوی عمل یہ ہے کہ گناہوں سے بچو اور توبہ استغفار کرو. توبہ استغفار بہت بڑی چیز ہے. ندامت قلب بہت بڑی چیز ہے. ایسے گناہ کرتے ہو شرمندہ ہو کے اللہ میاں کے سامنے بیٹھ جاؤ کہ یا اللہ ہم سے اس کو فجور میں مبتلا ہیں، گناہوں میں مبتلا ہیں، معاشرے نے ہمارے مغلوب کر دیا ہے، ہر طرح سے ہم پر مغلوبیت چھائی ہوئی ہے، ہم اپنی جان بچانا چاہتے ہیں، نہیں بچ رہے. یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ علیم و خبیر بصیر ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ہم جس معاشرے میں ہیں یا اللہ ہم ارتکاب کر رہے ہیں گناہوں کا، اپنی زندگی کو برباد کر رہے ہیں، اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، جہنمی کام کر رہے ہیں. یا اللہ ہم سے مدد لیا کرنا کو دو، ہمیں معاف کرنا. یہ بھی نہیں کرو گے اور گناہ کبیرہ کرتے رہو گے اور شامات اعمال سے بچ جاؤ گے، تک نہیں بچو گے، ناممکن. گورنمنٹ کے خلاف سیڈیشن کرو، چھپ کے جاری سکے جاری کرو، چھپ کے گورنمنٹ کے خلاف بہت سے گناہ کرتے رہو، حکومت کے خلاف کرتے رہو، سمجھو کہ بچ گئے. چور بازاری کرتے رہو یا پھر اندوزی کرتے رہو، دھوکے بازی کرتے رہو تو بڑا اچھا ہے. بڑا جس کے کام نہیں چلتا. بھائی دنیا ہے اس میں تو سب کچھ ہوتا ہے. کرتے رہو. ایک دفعہ پکڑے گئے تو پھر جناب کہیں موقع نہیں چلے جائے گا. کیا وکیل کرو، کیا بیرسٹر کرو، جرم ثابت ہو جائے گا، جیل خانے چلے جائے گا. تو خدا تعالیٰ کہ گورنمنٹ تو معاف نہیں کرے گی. پکڑ لیے گئے، ایک دفعہ بھی چوری کرتے پکڑ گئے، شہادت اس کے خلاف مل گئی تو سزا ضرور مل جائے گی. اور کوئی قصور کرو گے اور کوئی حکومت کے خلاف ورزی کرو گے، پکڑے گئے جس دن 10 برس کے بعد 20 برس کے بعد پکڑے جاؤ گے، تمہاری چوری ظاہر ہو جائے گی، پکڑے جاؤ گے. 1000 بیرسٹر کرو، 1000 وکیل کرو، جرم ثابت ہو جائے گا، سزا پڑ جائے گا. کوئی معافی کرنے والا نہیں. یہ ارحم الراحمین ہمارے خالق ہیں، ہم انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے.
نہ تو شیطان بھی ہمارے ساتھ وابستہ کر دیا. انہوں نے کہا سب کچھ صحیح، تم کو شیطان دھوکہ دے گا، نفس دھوکہ دے گا، تم دہائی کی باتیں کرو گے، بے غیرتی کی باتیں کرو گے، گناہ کرو گے، کبائر کرو گے، صغائر کرو گے، مطلب تم ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہو، توبہ کر لو گے، استغفار کر لو گے، ہم سب معاف کریں گے. کوئی حکومت تم کو معاف نہیں کرے گی. بغاوت کرو، اگر چپکے سازش کرو گورنمنٹ کے خلاف، پکڑے گئے تو پھانسی ہو جائے گی، بچ نہیں سکتے اس سے. بھاشتہ مین جرم ہے. اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین ہے، ان کے خلاف قانون کر رہے ہو، بغاوت کر رہے ہو، ان کے قانون کو توڑ رہے ہو، اور ایک دن بچ گئے، 2 دن بچ گئے، 10 برس بچ گئے. لیکن جس دن ندامت ہو گئی کہ ہم بڑے خطا کار گنہ گار ہیں، آخرت ہمارے سامنے ہو، جہنم ہمارے لیے مقدر ہو چکا ہے، ہم بڑے ناپاک ہیں، بڑے گنہ گار ہیں، اے اللہ معاف کرنا دیجیے، آپ رسول نہیں سب معاف کرنا. ایسے حکم الحاکمین. ارے ہمارے حاکمین بھی وہی ہے، خالق بھی تمہارا وہی ہے، رزاق بھی وہی ہے، کاشتار بھی وہی ہے، سبھی کچھ تو وہ ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کو چھوڑ کے تم کہاں جاتے ہو؟ دیکھو ہم نے تمہارے تو سب راستے کھول رکھے ہیں. ہم کب کہتے ہیں تم سے کہ تم سے گناہ نہیں ہوگا؟ گناہ بھی ہوگا، کبائر بھی ہوں گے، صغائر بھی ہوں گے. لیکن ہم نے ایک اور چیز بھی تو تمہیں بتا دی ہے کہ ندامت قبل قصوروار ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاؤ، سجدے میں سبق دو کہ ہم قصوروار ہیں، ہمیں سزا نہ دیجیے گا، نہ دنیا میں آخر. دیکھو تو سزا ملتی کہ نہیں ملتی؟ ہرگز نہیں ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ کا وعدہ ہے معاف کر دی جائے گی. تو جتنی لعنتیں ہیں، جتنی شامت اعمال ہیں، بس شامت اعمال تو اپنے سامنے رکھ لو، اپنی شامت اعمال کو توبہ کر لو، استغفار کر لو. اگر یہ نہیں کہہ سکتے کیا ایمان ہو، کیا اسلام ہو، کیا باتیں تمہیں سنائے ہیں. بس جو کچھ بتانا تھا سب ساتھ بتا دیا. خدا کے لیے بیدار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ. جو فسق و فجور میں مبتلا ہو چھوڑ دو، للہ چھوڑ دو اس کو. وبال سے بچ جاؤ گے، شامت اعمال سے بچ جاؤ گے، ورنہ بھگتنا پڑے گا دنیا میں بھی آخرت میں. کفار مشرکین کے اعمال کا، کفار مشرکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم پیدا کیا. کیوں؟ ان کے اعمال ہی ایسے، ان کے عقیدے ایسے کہ ان کو جہنم میں لے جائیں. تم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اللہ میاں کے سامنے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بات سمجھے کہ نماز ہم نے پوری کر. بھائی کیا حضرت نماز سے فارغ ہو کے تو دیکھو کہ تمہارے قدم کہاں ہیں. مغضوبین ضالین یہود و نصارہ کا تمدن انہوں نے اختیار کر رکھا ہے، ان کے اطوار اختیار کر رکھے ہیں، ان کا وسیلہ اختیار کر رکھا ہے، اور کہتے ہیں صراط مستقیم. کیسی بیوقوفی کی بات ہے. کڑوی چیز کھا رہے ہو اور کہتے ہیں کہ ہم یا اللہ ہم کو میٹھی چیزیں دیجیے، شیریں چیزیں دیجیے، لطیف چیزیں دیجیے، اور کھا رہے ہو زہر، اور کھا رہے ہو بدتمیزی کر رہے ہو. کوئی طبیعت کیا کرے تمہارے لیے، کوئی ڈاکٹر کیا کرے تمہارے لیے. جب تم خود بدتمیزی چھوڑتے نہیں اپنی تو بھائی کسی کی بربادی کر رہے ہیں اپنی تندرستی کے خوش میں. سب سے اچھا مریض وہ ہے کہ جس کو اپنے مرض کی اہمیت معلوم ہو جائے اور جلدی سے طبیب سے رجوع کرے، نسخے استعمال کرے، پرہیز کرے، اچھا ہو جائے. مگر یہ حماقت ادھر حماقت ہے کہ گناہ کبیرہ کرتے رہو، بربادی شامت اعمال اپنے اوپر لاتے رہو، نہ توبہ کرو نہ استغفار کرو. تو کیسے بچ جاؤ گے بھائی؟ بھائی تھوڑی سی بات ہے، تھوڑا سا وقت ہے، میں نے آپ کے سامنے سب کچھ عرض کر دیا. شامت اعمال بھی آپ کے سامنے پیش ہے. آپ لوگ سب مبتلا ہیں، ہم سب مبتلا ہیں شامت اعمال میں. تو خدا کے لیے شامت اعمال سے بچنے کا واحد طریقہ یہ ہے، چاہے عورتیں ہوں یا مرد ہیں، کہ چھوڑو اپنے فسق و فجور کے بے حیائی اور بے غیرتی کی باتیں. یہ بے پردگی، بے شرمی، بے حیائی، یہ تکبر، حسد، کینہ، جھوٹ، غیبت، یہ سب گناہ کبیرہ ہے، جہنم میں لے جانے والے. یا اللہ اس کے سبب ہمیں بچا دیجیے. ہم سب کے ارتکاب کرتے ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں کہ ہم بچ سکیں. نہ تو شیطان غالب آ چکا ہے، ہم برباد ہو چکے ہیں، ہماری قوم برباد ہو رہی ہے، ہم خود برباد ہیں، ہمارے گھرانے برباد ہو رہے ہیں، سب برباد ہے. یا اللہ یہ شامت اعمال ہم سے ایسی مسلط ہے کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جس میں شامت اعمال کا کرشمہ نہ ہو. سب کے سب پریشان ہیں، سب بدحواس ہیں، ظاہر میں بھی باطن میں بھی. یا اللہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم آپ کے بندے ہیں، آپ کی مخلوق ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے کارساز ہیں، آپ ہمارے امروزگار ہیں. معاف فرما دیجیے، ہم کو ہدایت دیجیے. یا اللہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں، ان چیزوں سے باز آ جائیں. یا اللہ ہمارے دل میں غیرت عطا فرما دیجیے، حمیت عطا فرما دیجیے، سوچ عطا فرما دیجیے. یہ بے خبری بے حقی ہم سے دور فرما دیجیے. یا اللہ ہم کبائر کے مبتلا ہیں، صغائر تو صغائر ہیں، ہم کبائر کے مبتلا ہیں. یا اللہ ہمیں ہوش نہیں ہے، ہم برباد ہو رہے ہیں، ہماری قوم برباد ہو رہی ہے، ہماری عورتیں برباد ہو رہی ہیں، ہمارے بچے برباد ہو رہے ہیں، تمام معاشرہ برباد ہو رہا ہے، تمام دفاتر برباد ہو رہے ہیں، تمام تعلیم گاہیں برباد ہو رہی ہیں، تمام ادارے برباد ہو رہے ہیں. کون سا ایسا اتفاق ہوا کہ ہمارے سیرت کانفرنس والے جو ہیں منتظمین ان کے ہاتھ میں پہنچ گئے تو انہوں نے ہم کو انوائٹ
اس میں انگریزی میں بتایا، اس میں لکھا آتھر آف، اس کو کاٹ دیا، پھر ہمارے مکان کا پتہ تھا وہ آتھر کا نام کٹا ہوا ہے، اس میں لکھا تھا کہ آپ یعنی کہ فرض کے یہ منظور کیا گیا ہے کہ آپ کو سیرت کانفرنس میں انوائٹ کیا جائے، آپ برائے مہربانی آ جائیں، مختصر اس کی، اور 31 جنوری کو آج کا دن وہاں سیرت نبی کا جلسہ ہے، اس میں آپ ایک مقالہ پڑھیں، انگلش میں ہے، میسج آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹو ہیومن کائنڈ، ٹو مین کائنڈ۔ تو میں نے اس کو کہا، پڑھنے کے بعد میں نے ان کو جواب لکھا تو بہت تلخ ہو گیا۔ اس کا جواب کا یہ تھا حاصل کہ آپ نے کس گمنام کو محض لوگوں کے حسن زن کی بنا پر خیال کر لیا۔ میں گمنام تھا، ہستی ہوں، مجھے نہ اہلیت ہے، نہ قابلیت، نہ علم ہے، نہ عمل، اور نہ تہذیب ہے، نہ ادب۔ اب یہ دو فکرے میں اب آگے چلیں گے، اور نہ تہذیب ہے، نہ ادب۔ آپ نے مجھے مدعو کر دیا تو اس سے مجھے ایک موقع مل گیا کہ میں اپنے دل کی بات آپ تک پہنچا سکوں، ورنہ میں ایک گمنام ہستی ہوں، صاحب اقتدار تک میرا رسائی نہیں ہے، اور میرے دل کی گھٹن جو ہے وہ دلی کے اندر رہ جاتی ہے۔ آج آپ کے اس خط کے جواب میں مجھے موقع مل گیا کہ جو دل کی بات آپ سے کروں، رفیع و غالب مجھے اس تلخ نوائی میں ہوں آپ، آج کوئی درد میرے دل میں سے واقف ہوتا ہے۔ یہ میں نے لکھا، اس میں شروع لکھ دیا ہے خط، اور لکھ دیا آخر میں کہ بس ادب احترام یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، محض اللہ تعالیٰ علیم خبیر ہیں، محض دل سوزی اور خیر خواہی کی بنا پر یہ آپ کی توجہ ان چیزوں کی طرف دلا رہا ہوں۔ کیوں؟ عجب دردیست اندر دل، اگر گویاں زباں سوزت، اگر دم در قسم ترسم کے منہ سے اس کو خاص ہو کر، اس لیے معاف سے رکھا جائے۔ مولوی یوسف مدیانی جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے، کہنے میں اس کو جنگ میں دے دوں گا۔ میں نے کہی میرا مکاتبت ہے، اس کو حذف کر دوں۔ میں نے ان کو مخاطب کر کے یہ باتیں کہی ہیں وہ اس میں نہ آنا چاہیے، چنانچہ آج اس میں آ گیا۔ یہ دیکھا ہے سنا دوں، انہوں نے وہ مخاطبت جو تھی مکاتبت کی وہ تو ختم کر دی، اس کو مضمون لے لیا، نہیں شروع ہوتا ہے۔ کچھ عرصے سے ہمارے یہاں ربیع الاول میں سیرت کانفرنس منعقد کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اگر اس میں صحیح مقصد، صحیح جذبے اور صحیح طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سننے اور سنانے کا اہتمام ہوتا تو نہ صرف یہ کہ ہم سب کے لیے وہ باعث سعادت تھا، بلکہ اس سے ہماری بگڑی ہوئی زندگی کی کایا پلٹ سکتی تھی۔ سیرت طیبہ کی تو خاصیت ہی یہ ہے کہ اگر اسے صحیح جذبے اور صحیح طریقے سے سنا اور سنایا جائے تو اس کا ایک ایک واقعہ زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ ہم سال ہر سال سے ہر ربیع الاول کے مہینے میں نہایت دھوم دھام سے سیرت کانفرنس منعقد کرتے ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی میں ان اجتماعات کا کوئی ادنا اثر بھی ظاہر نہیں ہوتا۔ غور طلب بات یہ ہے کہ کیا ان کانفرنسوں کے بار بار منعقد ہونے کے بعد کانفرنس کے منتظمین، مقالہ نگار حضرات اور سامعین میں سے آپ کا اقرا اقرا ہو رہا ہے، سنا اچھا بڑے موقع سے آ گیا۔ جی جی آج ہی کل سنا، تاریخ بھی آج ہی کی تھی نا؟ اچھا 12 ربیع الاول کی۔ جی ہاں، شروع سے پڑھنے سے دوبارہ چند الفاظ میں نے اس میں اچھا کیا۔ کچھ عرصہ سے ہمارے یہاں ربیع الاول میں سیرت کانفرنس منعقد کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، اگر اس میں صحیح مقصد، صحیح جذبے اور صحیح طریقہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سننے اور سنانے کا اہتمام ہوتا تو نہ صرف یہ کہ ہم سب کے لیے وہ باعث سعادت تھا، بلکہ اس سے ہماری بگڑی ہوئی زندگی کی کایا پلٹ سکتی۔ سیرت طیبہ کی تو خاصیت ہی یہ ہے
کہ اگر اسے صحیح جذبے اور صحیح طریقے سے سنا اور سنایا جائے تو اس کے ایک ایک واقعہ زندگیوں میں انقلاب برپا کرنے کے لیے کافی ہے. لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ ہم سال ہر سال سے ہر ربیع الاول کے مہینے میں نہایت دھوم دھام سے سیرت کانفرنس منعقد کرتے ہیں، لیکن ہماری عملی زندگی میں ان اجتماعات کا کوئی ادنی اثر بھی ظاہر نہیں ہوتا. غور طلب بات یہ ہے کہ کیا ان کانفرنسوں کے بار بار منعقد ہونے کے بعد کانفرنس کے منتظمین، مقالہ نگار حضرات اور سامعین میں سے کسی نے بھی اپنی عملی زندگی، اپنے عادات و اطوار، اپنے کردار و عمل، اپنی سیرت و صورت، اپنے طرز معاشرت، لباس و پوشاک، وضاقتہ غرض کسی چیز میں بھی کوئی تبدیلی کبھی پیدا کی؟ انتہائی حسرت و افسوس اور غیرت و شرم کا مقام ہے کہ جب کبھی ہم اپنے گروبانوں میں منہ ڈال کر اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں تو ہمیشہ جواب نفی میں ملتا ہے. لہذا ہمارے لیے سب سے بڑا لمحہ فکریہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ زندگی میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے آئی تھی اور جس نے صدیوں تک یہ انقلاب پیدا کر کے دکھایا، آج اسی سیرت کے نام پر منعقد ہونے والی یہ زرق برق مجلسیں اس قدر بیس کیوں ہو کر رہ گئی ہیں؟ اگر ہمارا اس بات پر ایمان ہے اور یقین ہے کہ سرکار دو عالم رحمۃ اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اس روئے زمین پر شرافت و انسانیت کا سب سے جامع، مکمل اور دلکش نمونہ ہے، تو پھر ہماری سیرت کانفرنسوں کے بے اثر ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہو سکتی کہ ان کانفرنسوں کو منعقد کرتے وقت ہمارا مقصد، ہماری نیت، ہمارا جذبہ اور ہمارا طریقہ کار درست نہیں ہوتا. ہم یہ کانفرنسیں اس لیے منعقد نہیں کرتے کہ اس سے کوئی عملی سبق حاصل کریں، بلکہ ہم ان بے دین قوموں کی ریس میں شامل ہونا چاہتے ہیں جن کا مذہب صرف اپنے آباء و اجداد کے نام پر کچھ تہوار منا لینے سے عبارت ہے. ہم ان کانفرنسوں میں اس غرض سے شریک نہیں ہوتے کہ سیرت طیبہ کی روشنی میں اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر اپنی عملی گمراہیوں اور غلطیوں سے دفاع کریں، بلکہ صاف گوئی معاف ہمارے پیش نظر صرف اپنے علم و فضل زور بیان کی نمائش ہوتی ہے. ہم ان کانفرنسوں کے سامعین میں اس غرض سے شامل نہیں ہوتے کہ سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کر کے اپنے انداز زندگی بدلیں، بلکہ ہمارا مقصد عام طور پر ایک رسمی خانہ پوری سے زائد کچھ نہیں ہوتا. یہ باتیں محض بدگمانی پر مبنی نہیں بلکہ ہمارا طرز عمل اس کا گواہ ہے، اس کی کھلی کھلی دلیلیں مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نام پر منعقد ہونے والی ان مجلسوں کے عین درمیان ہم کھلم کھلا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں. مثلا ان کانفرنسوں میں مردوں اور عورتوں کا مخلوط اجتماع ہوتا ہے، جس میں مردوں کے ساتھ عورتیں بھی بے محابہ، بے پردگی اور زینت و آرائش کے ساتھ ہوتی ہیں، جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی کھلی خلاف ورزی ہے. خلاف ورزی ہی نہیں بلکہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غیر شعوری طور پر ہی سے ہی ایک سنگین مذاق معلوم ہوتا ہے. نمبر 2، ان کانفرنسوں کے انتظام و انصراف اور ان کی رسمی کارروائیوں کی تکمیل میں بسا اوقات نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا. جماعت کا تو اہتمام درکنار، بعض اوقات انفرادی نمازیں بھی قضا ہو جاتی ہیں، اور جس کانفرنس میں نماز جیسا دین کا ستون منہدم کر دیا جائے اس کا سیرت و سنت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے اور اس کے مؤثر ہونے کی کیا امید کی جا سکتی ہے. نمبر 3، مقالہ نگاروں کے لیے 10-10 منٹ کا مختصر وقت معین کر کے انہیں اس وقت کا پابند بنا دینا بھی سیرت طیبہ کے ساتھ ایک رسمی خانہ پوری معلوم ہوتی ہے، ورنہ اس وقت کی پابندی سے کسی بھی شخص کو سیرت و سنت کے بارے میں کوئی مؤثر یا نتیجہ خیز بات کہنے کا موقع نہیں مل سکتا. حالانکہ مقالہ نگاروں کی تعداد بڑھانے کے بجائے پیش نظر یہ ہونا چاہیے کہ جو مقالہ پیش ہو یا جو تقریر کی جائے وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق عمل مؤثر اور مفید ہو. نمبر 4، عام طور پر حکومتی سطح پر سیرت کی جو کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں ان کے لیے ایسی جگہ منتخب کی جاتی ہے جہاں سامعین زیادہ نہیں آ سکتے، چنانچہ ان میں داخلہ دعوت ناموں کے ذریعے ہوتا ہے، اور یہ دعوت نامے عموماً صرف بڑے لوگوں کو تقسیم ہوتے ہیں اور عام مسلمان وہاں نہیں پہنچ سکتے. حالانکہ سیرت و سنت کا پیغام کسی خاص طبقے کے ساتھ مخصوص ہونے کے بجائے تمام انسانوں کے لیے عام ہونا چاہیے. نمبر 5، یہ بھی مشاہدہ میں آ رہا ہے اور اظہر من الشمس ہے کہ ایک طرف تو سیرت نبوی کے جلسے منعقد ہو رہی ہیں اور دوسری طرف گرد و پیش میں مکانوں اور دکانوں پر ریڈیو کے ذریعے راگ رانگنی اور منکرات خواہش نشر کیے جا رہے ہیں. یہ ہماری شامت اعمال نہیں تو اور کیا ہے. نمبر 6، اس طرح ربیع الاول کے ماہ مبارک کے احترام کا حال مشاہد ہے کہ روزانہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر ہر قسم کے خلاف شرع پروگرام پر عمل ہو رہا ہے، اور غضب والا غضب یہ کہ بڑے جذبہ تقدس کے ساتھ نوجوان عورتیں براہ نصر غیر شرعی لباس میں اللہ تعالیٰ کی حمد اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت نہایت ترنم اور خوش گلوئی کے ساتھ سامعین کے سامنے بے محابہ پیش کرتی ہیں. حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کے صریح احکامات ناطق ہیں
کہ عورت کا بے محبہ نامحرموں کے سامنے آنا گناہ کبیرہ ہے۔ نمبر 7، ایک قیامت بعد قیامت یہ بھی برپا ہے کہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر بڑے شاندار جلوس نکالے جاتے ہیں اور نعرہ تکبیر کی آوازیں بلند ہوتی ہیں، جس کے آگے مساجد کی اذانیں پست ہو جاتی ہیں اور مسجدیں خالی ہیں اور سڑکوں پر ہنگامہ آرائی ہوتی ہے۔ جگہ جگہ خانہ کعبہ اور روضہ مبارک کی شبیہیں بنائی جاتی ہیں اور جاہل عورتیں اور مرد ان پر نذرانے پیش کرتے ہیں۔ ان جاہلانہ رسموں کا نہ صرف یہ کہ دین سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ساری باتیں دین ان کو لہو و لعب کا ذریعہ بنانے کے مرادف ہیں۔ نمبر 8، یہ میں نے ایک اضافہ کیا تھا پیراگراف۔ ایک ستم یہ ہے کہ سیرت طیبہ کے نام پر کیے جانے والے ان جلسوں، جلوسوں اور کانفرنسوں میں اس مقدس موضوع کا بھی کوئی احترام نہیں کیا جاتا۔ چنانچہ مقررین و سامعین ٹائی پتلون اور بوٹ سوٹ میں ملبوس تشریف لاتے ہیں، دعوت نامے انگریزی میں جاری کیے جاتے ہیں، مقالے انگریزی میں پڑھی جاتے ہیں، محفل سیرت کو انگریزی وضع پر سجایا جاتا ہے۔ الغرض زبان و تہذیب، لباس و پوشاک اور محفل و مجلس کی ہر چیز پر چھاپ سیرت طیبہ کے بجائے انگریزی کی نمایاں نظر آتی ہے۔ کاش جس ذات عالی صفات کی سیرت پر یہ سارا زبانی جمع خط کیا جا رہا ہے، ان کے اسوہ حسنہ کو علم و عمل، اخلاق و کردار اور تہذیب و معاشرت کے دائرے میں عملی طور پر اپنانے کے لیے بھی کسی بندہ خدا کو توفیق دی جائے۔ ماشاء اللہ، ہمیں تو پکی پکائی کھیر مل گئی، خدا کرے اس کی چاشنی سے لوگ مستفید ہوں۔ یہ بھی ہوتا رہے گا، وہ بھی ہوتا رہے گا، بس یہ ہے ڈر معلوم ہوتا ہے کہ ایسی حالاتوں کو دیکھے اور خاموش رہے، تحریراً تقریراً نہ عوام کے ساتھ صحیح، خواص میں صحیح، اپنے اعزاء و اقربا میں صحیح، دوست احباب میں صحیح، ضرور ہمیں آپ کو سب کو اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے کہ اسلام ایسی سادہ چیز، ایسی پاکیزہ معاشرے کی چیز، اس کو ہم لوگوں نے کیسا تماشا بنا رکھا ہے، کیسے خام خواہ کے رسومات میں مبتلا کر کے جو رہا صاحب ایمان کا ہمارے پاس حصہ ہے، وہ بھی لوگ یہ کہتے ہیں صاحب اس صورت سے کچھ لوگوں کے جذبات کو بھراتے ہیں، کچھ عقیدت تو بڑھ جاتی ہے، کچھ محبت و عظمت تو آ جاتی ہے دل میں، خام خواہ کا خیال بجائے عظمت کے آنے کے اور توہین ہوتی ہے، اس سے تو شاعر اسلام کیے جائیے جتنا ابھی اپنے اس میں اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت۔ حقیقت یہ ہے کہ فی زمانہ عام مسلمانوں کو بیچاروں کو دین کی باتیں بتانے والا کوئی نہیں۔ عام طور پر مسلمانوں کو غریب طبقہ جو ہے، کاروباری طبقہ جو ہے، ان کے سامنے کوئی تعلیم گاہیں نہیں ایسی، کوئی مجلسیں نہیں ایسی، مساجد میں بھی کچھ اسمام ہے اس کا، تو ان لوگوں کو کیسے خبر ہو کہ دین کیا ہے، ایمان کیا ہے؟ ان کا بھی قصور نہیں، کچھ تو باتیں حکومت کے کرنے کی ہیں، حکومت کی طرف سے اگر کی جائیں تو زیادہ رائج الوقت ہو سکتی ہیں، کچھ علماء کے کرنے کی کام باتیں، اور سب سے زیادہ ذریعہ املاک کا صحافیت ہے، صحافت ہے۔ اخباروں میں اگر خدا کا ایسا جذبہ ہو کہ تبلیغی جذبہ ہو یا اس میں ایسے مضامین آتے رہیں، کم سے کم لوگوں کو کچھ تو معلوم ہو کہ دین اسلام کیا چیز ہے۔ ان سب سے ہم لوگ بیگانہ ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ رات دن شامت اعمال میں مبتلا ہیں، طرح طرح کی بیماریاں، پریشانیاں، بھائی جن کو سمجھ میں آ جائے اور جو پرہیز کر لے، بس سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کو بڑا فضل ہے اس کی۔ اب یہ دیکھنے میں بڑی